اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں اس کلاس میں ماشاءاللہ جو آڈینس آ رہی ہے تو اکثر مدرس یا کچھ لوگ مجھے ملتے ہیں جو اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں، تو دو طرح کے مسائل سامنے آ رہے ہیں اور ان کو بھی میں ایڈریس کرنا چاہوں گا آج، تاکہ ایک میسیج بھی چلا جائے۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز پہ بات کروں گا نیکسٹ، جو کہ سوشل میڈیا ایڈکشن ہے، جو ہم سب کا مسئلہ ہے انشاءاللہ، اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات، جو دو طرح کے مسائل آ رہے ہیں پیرنٹس کی طرف سے، اور کچھ لوگ ملے انہوں نے اپنے سبلنگس کے بارے میں، بہن بھائیوں کے بارے میں بات کی، تو اکثر میں نوجوانوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ غلطی سب سے ہوتی ہے، اور یہ اس کی وجہ ہوتی ہے ایکسٹریم پر جانے کی، اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوا جب ہم بھی دین کی طرف آئے ایک دم سے، اور اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے سیلف اسٹڈی۔ اصل میں ایک مینٹور کا ہونا، مربی کا ہونا، ایک بڑے کا ہونا بہت ضروری ہے آپ کے اوپر، اور یہ بات میں نے 3-4 سال بعد جب میں دین میں آیا اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ جو چیز استاد آپ کو سکھا سکتا ہے، کیونکہ اس کا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے، اس کا ایک فہم ہوتا ہے، اس کی ایک نظر ہوتی ہے اس کو، اور استاد سے ہم مراد اگر اسکالر ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور اسپیشلی اگر اس اسکالر کے انٹرپرسنل اسکلز بہت اچھے ہیں، یہ تو اور اچھی بات ہے۔ آپ سوچ لیں اس طرح تو اسلام پھیل گیا، یعنی آپ نے نارمل لوگوں پہ پہلے ہی لعنت کر کے ان کو اسلام سے باہر کر دیا۔ لعنت بہت بڑی چیز، بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اللہ کی لعنت آپ کی سوچ ہے یہ کیا چیز ہے، اور یہ کن لوگوں پہ ہوتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے انہیں آؤٹ کر دیا، تو پھر میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا کہ آپ کیسے اخذ کر رہے ہیں، یہ میں آپ کو بالکل ریئل واقعہ سنا رہا ہوں۔ لیکن ماشاءاللہ اس کے بعد اس بھائی میں بڑی نرمی آئی جب وہ پریکٹیکل ورلڈ میں گیا۔ انسان کا جیسے جیسے ایکسپوجر بڑھتا ہے نا اسکالرس کے ساتھ، پھر انسان اٹھتا بیٹھتا ہے، پھر اسے چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ ہاں میں ایک بہت ہی شیلو ورلڈ میں رہ رہا تھا، اپنے کنویں میں تھا، اور چیزیں پڑھ پڑھ کے خود ہی اپلائی کر رہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ غلطی ہوتی ہے۔ اسی طرح میں نے ایک کتاب پڑھی، پروفیٹک میتھڈ آف کریکٹنگ پیپلز مسٹیکس۔ یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے، آپ سب کو پڑھنی چاہیے، اسپیشلی جو لوگ دین کی طرف آئے ہیں۔ شیخ صالح المنجد کی کتاب ہے، پروفیٹک میتھڈ آف کریکٹنگ پیپلز مسٹیکس، ٹھیک ہے؟ اس میں وہ ایک بہت خوبصورت اصول بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کبھی کبھی ہم ایک چیز پڑھتے ہیں اور اس کو ایز اٹ از اپلائی کرتے ہیں جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، یا ایک شخص کو دیکھا کہ وہ الٹے مطلب پیٹ کے بل وہ سو رہا ہے مسجد میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لات ماری، اللہ نے اس کو یوں لات ماری، اور اللہ کے وسلم نے کہا اٹھو، یہ جہنمیوں کا سونے کا طریقہ ہے۔ اب شیخ صالح المنجد بہت بڑے اسکالر ہیں، سعودی اسکالر ہیں، اسلام کی ویب سائٹ ایکچولی شیخ صالح المنجد کی ہے، تو بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا عام آدمی اس طرح کر سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ یعنی یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تمہارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ، ٹھیک ہے؟ لیکن کیا یہ جو چیز ہے یہ عام آدمی اپلائی کر سکتا ہے؟ آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ سو رہا ہے میری کلاس میں اس کو یوں کرتا ہوں اٹھو، آپ کیا فیل کریں گے؟ شاید آپ مجھے معاف کر دیں، ٹھیک ہے، ایک یہ سمجھ کے یار چلو علی بھائی ہمارے ٹیچر ہیں، ایک لیکچر دیتے ہیں، دائی ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن سوچیں عام آدمی آپ کو یوں کرے، آپ کیا کریں گے؟ لڑائی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو ینگسٹرز کو سمجھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سٹیٹس تھا، ایک رتبہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، شیخ صالح المنجد کی بات بتا رہا ہوں۔ تو مثال دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبی ہیں۔ اب دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک بار حدیث کا کانٹیکس بیان کر رہا ہوں کہ عورتیں تھیں کافی زیادہ، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کر دی غالباً گزرتے ہوئے کہ میں نے جہنم میں کثیر تعداد عورتوں کی دیکھی ہے۔ اب دیکھیں نبی کا ایک سٹیٹس ہے، نبی باپ سے بھی بڑھ کے، اور نبی جو ہے نا وہ ڈپلومیٹک نہیں ہو سکتا۔ جیسے ایک ڈاکٹر ہے، ایک بہت اچھا ڈاکٹر آپ کو یہ تو نہیں کہے گا نا نہیں آپ کو کینسر نہیں ہے، یا آپ کو ڈائبٹیز نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ وہ یہ تو نہیں کہے گا آپ کو، وہ تو کہے گا کہ آپ کو سٹیج 4 ہے، تو آپ جو ہے نا وہ ذرا دھیان کریں، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو نبی کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے، آپ سوچیں کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ نبی کا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کو وارن کرنا، اور کتنی بار مردوں کو ایسے وارن کیا ہے اللہ کے نبی نے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہ بات نبی نے عورتوں کو کر دی، اور نبی نے جو دیکھا وہ بیان کر دیا، سیدھی سی بات ہے، سچائی بیان کر دی۔ لیکن دین اگین بات یہی ہے کہ کیا ایک عام آدمی جاتے جاتے اسی طرح مثال طور پہ میں یہاں ڈولمن مال جاؤں اور 10 لڑکیاں بیٹھی ہیں، میں انہیں جا کے کہہ سکتا ہوں کہ آپ سب جہنمی ہیں، نعوذ باللہ، یا آپ سب جو ہے نا آپ کی کثیر تعداد جہنم میں جائے گی؟ کین آئی سے دیٹ ٹو دیم؟ تو یہ جو ہے نا حکمت بہت بڑی چیز ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ، ان کی مدر نے جب انہیں علم حاصل کرنے بھیجا، بڑا مشہور واقعہ ہے، تو انہوں نے جب وہ واپس آئے ان سے پوچھا آپ نے کیا سیکھا ہے؟ دروازے پہ ہی کھڑے تھے، والدہ ان کی بڑی ذہین تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے علم اور ادب سیکھا ہے۔ تو ان کی والدہ نے کہا واپس چلے جاؤ، آپ نے کچھ نہیں سیکھا، بڑی سختی کی ان سے۔
تو بڑا پریشان ہوئے، حیران ہوئے، واپس چلے گئے اپنے استاد کے پاس، کہا کہ تو مجھے انٹر ہی نہیں ہونے دیا. تو استاد مسکرائے، انہوں نے کہا پہلے ادب کہنا پھر علم کہنا. اور پھر انہوں نے ایسے ہی کیا، کہا کہ ادب اور علم سیکھا ہے، آداب اور علم سیکھے. تو پھر والدہ نے انٹر ہونے دیا. بڑا مشہور واقعہ. تو دیکھیں آداب جو ہیں وہ پہلے آتے ہیں، علم، بلکہ علم شوڈ لیڈ ٹو آداب آنیسٹلی. ٹھیک ہے. تو یہ غلطی ہوتی ہے اکثر لوگوں سے، اسپیشلی ہمارے ینگ بچے جو دین کی طرف ایک دم آتے ہیں، اور اسپیشلی ینگ ایج میں 16-17 سال کی عمر میں، تو بہت زیادہ ایکچولی وہ ایج بھی ایسی ہے، تھوڑی سی اس میں ایگریشن بھی ہوتی ہے. تو وہ بہت زیادہ پھر جو ہے نا وہ پیشن میں آ کے اور ایک ذیل میں ظاہر ہے وہ پھر کچھ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. تو ان کو نصیحت میری یہی ہے کہ پلیز کوئی اصول دعویٰ پہ کتاب پڑھیں، ایٹیکیٹس آف دعویٰ پہ کتاب پڑھیں. یہ کتاب میں نے ریکمینڈ کی، پروفیٹک میتھڈ آف کریکٹنگ پیپلز مسٹیکس. ٹھیک ہے، اس کا مطالعہ کریں اور دین کی روح کو سمجھیں. دین ہیز ناٹ کم ٹو ڈسٹرائے پیپل. اوکے، دین ہیز ناٹ کم ٹو ڈی موٹیویٹ پیپل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ متنفر نہ کرو دین سے، لوگوں کو بشارت دو، اچھی باتیں بتاؤ. اینڈ ڈو ناٹ پش دیم اوے، ان کو بھگاؤ نہیں. ٹھیک ہے، ڈرا کر اتنا زیادہ بھگاؤ نہیں ان کو. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے، پہلی چیز یہ کہ ہمیں اللہ نے امتاً وسط کہا ہے، امتاً وسطا، درمیانی نیشن، مڈل نیشن، ماڈریٹ نیشن. ٹھیک ہے. تو ہمارے اخلاق میں بھی ماڈریشن ہونی چاہیے، آداب ایوری تھنگ جو ہے وہ نبوی اخلاق کے مطابق ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہمارے ینگسٹرس کو سمجھنی چاہیے، اور انہیں سیرت کا مطالعہ اس لیے کرنا چاہیے. میں انہیں بار بار یہ نصیحت کرتا ہوں کہ قرآن کے ساتھ سیرت بھی پڑھیں. اور ہوتا کیا ہے، ینگسٹر سب سے پہلے کوئی عقیدے کی کتاب اٹھاتے ہیں، اور ویل اینڈ گڈ، عقیدہ از ویری امپورٹنٹ اور ریکمینڈیڈ ہے، ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے عقیدہ بھی شروع میں پڑھنا. لیکن مسئلہ یہ کہ وہ صرف عقیدہ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس سے خود ہی ایکسٹریکٹ کر کے چیزیں پھر سب پہ فتوے لگا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی جہنمی، یہ بھی گمراہ، اور ان میں سختی آتی جاتی ہے. پھر وہ ڈبیٹس کرتے ہیں آن لائن، اور ڈبیٹس کر کر کے دل اور سخت ہوتا ہے. ڈبیٹس کر کر کے جو ہے نا وہ تزکیہ خراب ہوتا ہے، سیدھی سی بات ہے. اگر آپ بڑے بڑے اسکالرس کو دیکھیں وہ ڈبیٹس میں نہیں پڑھتے اتنے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے ہمارے ینگسٹرس کو، اور آداب پہ کچھ چیز پڑھنی چاہیے. دوسرا، افسوس کی بات، بہت ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کچھ نوجوان، وہ بالکل ہی دین سے متنفر ہو جاتے ہیں اور ایسے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ اس کے بعد بڑی مشکل ہو جاتی ہے ان کی واپسی، ریکوریبل ڈیمیج ہو جاتا ہے ایک قسم کا. تو ان کے لیے انشاءاللہ آج کچھ بات کرتے ہیں کہ آج کے دور میں کیا کرنا چاہیے ہمارے ینگسٹرس کو، کس طرح باہر آنا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں سے، اور ان کو خود سمجھنا چاہیے. ہم پیرنٹس کو میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ ان پہ بہت زیادہ سختی کریں گے، بہت زیادہ ریسٹرکشن لگائیں گے، تو شاید یہ بالکل ہی دور ہو جائیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ خود سمجھیں انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں کو. تو دیکھیے، سب سے بڑا پرابلم آج کی یوتھ کا وہ موبائل فون ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور موبائل فون از لٹرلی ڈسٹرائنگ آور یوتھ. کئی نوجوانوں نے خود یہ جملہ کہا ہے کہ اس چیز نے مجھے تباہ کر دیا. انہیں بھی پتہ ہے، بہت اچھے سے پتہ ہے کہ یہ چیز ان کی تباہی کا ذریعہ ہے، کیونکہ یہ چیز ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. اور اسکرین آورز کچھ لوگوں کا 14 گھنٹے ہیں. یعنی کین یو بلیو اٹ کہ اگر مثال طور پہ ایک بندہ 8 گھنٹے سو رہا ہے، تو کیا مطلب صرف 2 گھنٹے موبائل سے دور ہے. ٹھیک ہے. باقی 14 گھنٹے موبائل یوز کر رہا ہے. یعنی 14 گھنٹے کسی کا اگر اسکرین ٹائم ہے، اور وہ جو مرضی کر رہا ہے، میں کہتا ہوں لیکچر سن رہا ہے یا کوئی کام کر رہا ہے، ایڈیٹنگ کا کام کر رہا ہے، میرے نزدیک وہ ذہنی مریض ہے. 14 گھنٹے موبائل یوز کر کے ایک بندہ 100% ذہنی مریض بنے گا. ٹھیک ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں 6 آور پلس جس کا اسکرین ٹائم ہے وہ ذہنی مریض ہے ایک قسم کا، مطلب ناٹ دیٹ پیک لیول، لیکن اس کے ذہنی مسائل سٹارٹ ہو جائیں گے. دس از واٹ آئی مین، جس کا 6 آور پلس ہے. ٹھیک ہے. بلکہ 5 آور پلس ہے. تو یہ چیز کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ لوگ اس سے تنگ آئے ہوئے ہیں، لوگ اس سے نکلنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ چیز انہیں جکڑے ہوئے ہے زنجیر کی طرح، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے. تو دیکھیے، اس میں بہت پریکٹیکل میں ایک سلوشن دیتا ہوں کہ الحمدللہ جتنا آج سمجھ آ رہی ہے نا نوجوانوں کو کہ اسلام ریلیونٹ ہے، اتنا کبھی سمجھ نہیں آئی. آلدو اسلام تو ازل سے ریلیونٹ ہے، لیکن جتنا اب انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ یار یہی واحد ذریعہ نکلنے کا، اور جتنا ڈسپلن کی اب ضرورت ہے نا، آپ کی سوچ ہے. اور ڈسپلن نہیں آپ ہو سکتے جب تک آپ دین پہ نہیں آئیں گے، اور کوئی حل نہیں. آپ سائیکالوجسٹ کے پاس چلے جائیں، موٹیویشنل اسپیکر کے پاس چلے جائیں، صرف اسلام اس کا حل ہے. کیونکہ جس انسان میں تقویٰ ہوگا، خدا خوفی ہوگی، جو انسان آخرت کے بارے میں سیریس ہوگا، جو انسان اپنے اعمال کے بارے میں سیریس ہوگا، وہ ضرور اپنے آپ کو ڈسپلن کرے گا. ٹھیک ہے. جو بندہ بالکل لاسٹ ہے اور اس میں خدا خوفی بھی نہیں ہے، وہ پھر اس کا بہت زیادہ شکار ہو جائے گا. تو یہاں یہ چیز سٹارٹ ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ ہم اپنے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا کریں اور ہم اسلامک فریم ورک پہ آ جائیں. اسلامک فریم ورک دیکھیں آٹومیٹکلی ایسا ہے کہ 5 وقت کی نماز ہے، اور نماز کے بعد تھوڑا سا انسان بیٹھے مسجد میں، تھوڑا بیٹھ کر دعا کرے، اس جگہ کی روحانیت فیل کرے. ٹھیک ہے. تو یہ فریم ورک بڑا خوبصورت ہے، اس پر آنا پڑے گا. لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کرنا چاہوں گا جو کہ ہماری سوچ سے ریلیٹڈ ہے
کیونکہ جب انسان کی سوچ خراب ہو جاتی ہے نا پھر اس کے معاملات خراب ہونا شروع ہوتے ہیں. تو اس میں دو چیزیں ہیں, تفکر اور تدبر, کیونکہ میں سائیکالوجی کی روح سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے قرآن مجید نے تفکر کی دعوت بھی دی ہے, تدبر کی دعوت بھی دی ہے, اور آج کے دور میں انسان ان دونوں چیزوں سے بہت دور ہے, اس لیے پریشان ہے. یہ دونوں چیزیں انسان کی نیڈ ہے, ٹھیک ہے. تفکر ان شارٹ کیا ہے, فکر سے نکلا ہے نا, لیکن یہ وہ والی فکر نہیں ہے جو بیٹھ کے ہم فکر کرتے ہیں, یعنی کسی چیز کی فکر ہونا, وہ والی فکر نہیں. فکر سے مراد ہے ویژن, فکر سے مراد ہے ایک ہائی لیول تھنکنگ, ٹھیک ہے. یعنی جب انسان بیٹھ کر تفکر کرتا ہے پھر وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور دن اور رات کے آنے میں آیات ہیں, سائنز ہیں اولی الالباب کے لیے. یعنی کون, جو پیپل آف انٹلیکٹ ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, وہ لوگ جو کہ قیام کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, اور پھر آگے اللہ نے بتایا نا کہ لیٹتے ہوئے, اٹھتے ہوئے, بیٹھتے ہوئے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, وَيَتَفَكَّرُونَ, یہ ہے وہ ورڈ, ٹھیک ہے. اور وہ تفکر کرتے ہیں, تفکر کرتے ہیں کس میں, تخلیق میں, آسمان اور زمین کی. اور پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے ہمارے رب یہ سب آپ نے بلا وجہ نہیں بنایا, باطل نہیں ہے. سبحانک فقنا عذاب النار, آپ پاک ہیں اور اس لیے ہمیں جہنم سے آزادی دیجیے, ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. تو یہ جو تفکر ہے یہ کیا ہوتا ہے, اس کو میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کرنا چاہوں گا. دیکھیں تفکر, اس کے روٹ ورڈز میں اگر جائیں تو اس سے میننگ ہے ایگزامن کرنا کسی چیز کو, کسی چیز پر گہرائی سے سوچنا, یا ریفلیکٹ کرنا, ریفلیکٹ, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی جب بھی یہ ورڈ یوز ہوا ہے تفکر, تو اس کی کونوٹیشن کیا ہے, یعنی اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے. کوئی ایسی چیز جس کا پروف آپ کو نظر آ جائے, اس کا پروف دیکھ کر اس چیز پر غور و فکر کرنا, اس کو تفکر کہتے ہیں. جیسے کائنات آپ کے سامنے ہے, اللہ, دا ورک آف اللہ اینڈ دا ورڈ آف اللہ, یہ دو چیزیں نا. ورڈ آف اللہ قرآن ہے, ورک آف اللہ کیا ہے, یونیورس, ٹھیک ہے. تو ورک آف اللہ پہ جب آپ دیکھتے ہیں, ورک آف گاڈ پہ, تو وہ ایک پروف ہے آپ کے سامنے کہ یہ سب کچھ ہے. تو اس کو دیکھ کر آپ غور و فکر کرتے ہیں. جیسے آپ کسی ماؤنٹینیس ایریا گئے تو وہاں بیٹھ کر آپ کچھ ٹائم ذکر کرتے ہیں, آپ کو بڑا سکون ملتا ہے. آپ ساحل سمندر پہ جاتے ہیں, سمندر کو جوش مارتے دیکھتے ہیں, اور ظاہر ہے پھر غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا, اللہ کی آرمیز میں سے ہے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں, پھر کچھ وہاں پہ ٹائم بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں. تو یہ آپ تفکر کر رہے ہیں, اور یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. اور اسی لیے آج کے لوگوں کی ہیلتھ بھی نہیں اچھی, مینٹل بھی, فزیکل بھی, کیونکہ انہوں نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا. ہم سب نے, ایون می, ہم نے لاسٹ ٹائم کب آسمان کو دیکھا تھا؟ آپ کو پتہ ہے پوری تھیراپی ہے, یعنی صرف آسمان کو یوں 10 سیکنڈ 5 سیکنڈ اوپر چہرہ کر کے دیکھنا, یہ بہت بڑی تھیراپی ہے. دوپہر کو موسم اچھا ہے, یا رات کو, ایون چھت پہ لاسٹ ٹائم ہم کب گئے تھے, یا ہم نے جو ہے وہ اوپن ایئر میں لاسٹ ٹائم واک کرتے ہوئے, موبائل نہ یوز کرتے ہوئے, پراپر نیچر کو کب آبزرو کیا تھا. سوچنے کی باتیں, ٹھیک ہے. ینگسٹر جب ٹرپ پہ بھی کہیں جاتے ہیں تو سارا راستہ موبائل یوز کرتے جاتے ہیں, پہاڑوں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. تو تفکر ہو ہی نہیں رہا, اٹس نو ویئر, فکر ہے ہی نہیں, اور وہ سوچ ہے ہی نہیں گہرائی والی. اور یہ انسان کی نیڈ ہے, انسان کی نشو و نما کے لیے, ٹھیک ہے. تفکر کر کے انسان بہت آگے پہنچ جاتا ہے, بڑے بڑے مسئلے اس کے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو انفارچونیٹلی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, اور ہم تھوڑا سا سوچنے بیٹھتے ہیں نا تو اسی وقت انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے. اوہو میسیجز کا نہیں رپلائی کیا, اوہو انسٹا نہیں دیکھا, اوہو فلانے کو رپلائی کرنا تھا. تو فوراً وہ خوف, وہ چیز حاوی ہو جاتی ہے, پھر ہم وہ دوبارہ اس میں لگ جاتے ہیں, اور بس ٹائم از لاسٹ. تو دیکھیے نماز تو آٹومیٹکلی تفکر کرواتی ہے نا. نماز, اگر میں کہتا ہوں اگر آپ سپر بزی ہیں, نماز ہی اچھے سے پڑھ لیں انسان. نماز میں انسان بہت تفکر کر سکتا ہے. یعنی جب اللہ اکبر انسان کہتا ہے, اس کے بعد سبحانک اللہ بحمدک و تبارک اسمک, اس میں تفکر کیا جائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, واٹ ایم آئی سیئنگ. پھر اس کے بعد جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, پھر سبحان ربی العظیم کہتے ہیں, سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں. تو یہ سارا کچھ نماز میں لگایا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد بیٹھ کے بس 2-3 منٹ سوچا جائے, ذکر کیا جائے, تو بڑا سکون ملتا ہے انسان کو, ٹھیک ہے. تو آج کی جنریشن جو ہے اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ تفکر نہیں کرتے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے پروفس آپ کو دکھائے ہیں, وہ پروفس کو یوز کر کے آپ کو سیکھنا چاہیے, آپ کو آگے چلنا چاہیے, آپ کو اور سوچنا چاہیے. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ سٹارٹ کہاں سے کریں. دیکھیں تمام تفکر, جتنے تفکر ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑا جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا اللہ کے بارے میں سوچے, اللہ کے بارے میں ڈیپتھ سے سوچے. اس کا بڑا فائدہ ہوگا آپ کو, بہت فائدہ ہوگا. لیٹس بگن ود دس کہ اللہ تعالیٰ کون ہے. کبھی بندہ اس کے بارے میں بس بیٹھ کر سوچے, ذرا ٹائم لگائے, ٹھیک ہے. کوئی سرچ نہ کرے یوٹیوب پہ, موبائل اور وہ سائٹ پہ, جو آپ کے اندر سے آواز آتی ہے وہ سوچیں کہ اللہ کون ہے آخر, ٹھیک ہے, جو دل کی آواز ہے آپ کی. اور پھر یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے, کتنا رحمان ہے, کتنا رحیم ہے, کتنا لینینٹ ہے. یعنی اپنے گناہوں کو ذہن میں لائیں,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ایک صحابی نے پوچھا تھا نا، من نجات، نجات کیا ہے، نجات کیسے ملے گی، سیلویشن کیسے ملے گی، 3 چیزیں بتائی تھی نا. کیا؟ زبان بند، زبان پہ قابو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا، فتنے ہیں بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا، گھر میں زیادہ رہو. اور نمبر 3، اپنے گناہوں، تنہائی میں اپنے گناہوں پہ رہو. تو یہ تفکر ہے سارا، تنہائی میں اپنے گناہوں پہ رونا. ٹھیک ہے، تو ذرا تنہائی میں بندہ نا سوچا کرے اللہ کے بارے میں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنا لینینٹ ہے. اگر اللہ آپ کو چاہے نا، اگر آپ کے گناہوں پہ پکڑنا شروع کر دے اللہ، ہمارے گناہوں پہ ہمیں، تو وی آر گون. قرآن میں اللہ کہتا ہے اگر انسانوں کو ان کے گناہوں پہ اللہ پکڑنے لگ جائے، ایک انسان بھی زندہ نہیں رہے گا. تو سوچیں اللہ کون ہے. یعنی اللہ کتنا لینینٹ ہے اور کتنا محبت کرتا ہے آپ سے کہ گناہ آپ کا چھپاتا ہے اللہ. گناہ اکیلے میں ہوتا ہے نا، اس کو چھپا لیتا ہے اللہ، لیکن نیکی آپ کی سب کو دکھاتا ہے اللہ. جب آپ نماز پڑھتے ہیں سب دیکھ رہے ہیں نا، تو نیکی سب کو دکھا رہا ہے، گناہ سب سے چھپا رہا ہے. تو اللہ کے بارے میں سوچنا چاہیے انسان کو کہ میں اتنی مسٹیکس کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے چانس پہ چانس دے رہا ہے اللہ. ڈیلی مجھے نیند سے اٹھاتا ہے، زندہ کرتا ہے، ایک اور چانس دیتا ہے. پھر تھوڑی سی چیزیں لائیں ذہن میں کہ کیا کیا اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے، شکر کرنا چاہیے. شکر گزاری، گریٹیٹیوڈ، وہ بھی تفکر سے ہی آتی ہے نا. تو آج اتنی ناشکریہ لوگوں میں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے نہیں، ہم نعمتوں کے بارے میں نہیں سوچتے. تو ینگسٹرز کو کرنا چاہیے اللہ کے بارے میں صرف سوچنا، وہ روح کی غذا ہے، اس سے روح طاقتور ہوتی ہے. اور آج کل ہماری اسپرچول پاور بہت لو ہے، اسی وجہ سے ہم ایڈکشنز کا شکار ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ہم گناہوں میں پڑتے ہیں، اسی وجہ سے ہم پریشان زیادہ ہوتے ہیں. کیونکہ ہماری ایک پاور ہے جیسے فزیکل پاور ہے نا، وہ چائے پی کے ایکٹیو ہو جاتی ہے، کافی لے کے ایکٹیو ہو جاتی ہے، کوئی کھجور کھا کے، میٹھی چیز کھا کے، یا اچھی ڈائٹ لے کے فزیکل پاور واپس آ جاتی ہے. اسپرچول پاور بھی تو کوئی چیز ہے نا. اسپرچول پاور یہ نہیں ہے کہ بس وہ آپ گئے 2 منٹ کی نماز پڑھ لی اور فوراً سلام پھیرا تو باہر. ٹھیک ہے نا، یہ نماز سے اسپرچول پاور تو نہیں آئے گی، فرض ادا ہو جائے گا، اسپرچول پاور نہیں ملے گی آپ کو. اسپرچول پاور آپ کو ذرا تفکر کر کے ملے گی. ٹھیک ہے، تو یہ کرنا سیکھیں، اپنے لیے ٹائم نکالیں اور بیٹھیں. جب آپ بیٹھیں گے آپ کے بہت سے مسئلے حل. آپ کو کسی سائیکالوجسٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کسی موٹیویشنل اسپیکر کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی سے ڈسکس نہیں کرنا پڑے گا، اگر آپ صرف اپنے لیے ٹائم نکالنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو کوئی ہمارے رستوں پہ جہاد کرتا ہے تو ہم اس کی مدد کرتے ہیں. سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم خود اس کی مدد کرتے ہیں. تو یہ آپ ایک جہاد شروع کر رہے ہیں خود. ٹھیک ہے، بیٹھ کر غور و فکر کرنا. اور اس کا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے، دیکھیں غور و فکر کرنا اللہ کے بارے میں، اللہ کی مرسی کے بارے میں، اللہ کی لینینسی کے بارے میں، اللہ اور نعمتوں کے بارے میں، اس سے آپ کی محبت بڑھے گی اللہ کے بارے میں. جب آپ کی اللہ کے بارے میں محبت بڑھے گی، آپ کی نمازوں میں جان آئے گی، آپ کی نمازیں بہتر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو شیطان جو ہے یاد رکھیں وہ کبھی آپ کو یہ نہیں کرنے دے گا، کیونکہ اس کا کام ہی یہ ہے کہ ہر وقت اس کو میں پریشان رکھوں. مومن کو ہر وقت میں پریشان رکھوں، مسلمان کو ہر وقت میں پریشان رکھوں. اور اس کی پوری کوشش یہ ہوگی، کیونکہ وہ پیچھے سے بھی اٹیک کرتا ہے نا. قرآن مجید میں سورہ الاعراف میں ابلیس کے ورڈز اللہ نے کوٹ کیے کہ میں پیچھے سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، رائٹ سے آؤں گا، لیفٹ سے آؤں گا. تو پیچھے کھڑا ہو کے وہ کیا کرتا ہے، وہ سارا سینیریو چینج کر دیتا ہے. بات چھوٹی سی ہوتی ہے وہ آپ کو اتنا ایگزیجریٹ کر کے دکھا رہا ہوتا ہے، پریشانی اتنی سی ہوتی ہے وہ اتنی بڑی بنا کے دکھا رہا ہوتا ہے. تو ہم کیوں نہیں شیطان کو ریکگنائز کرتے؟ ٹھیک ہے، اس کے سازشوں کو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے انسان کو، اور شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے. تو یہ چیز پر آنا چاہیے. اور اس کے میں پریکٹیکل انشاءاللہ آپ کو کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ نمبر 1 آپ اللہ سے شروع کریں، اللہ کے بارے میں اکثر سوچا کریں. ٹھیک ہے، اور رات سوتے ہوئے اسپیشلی سوچا کریں، اس کی عادت بنا لیں. رات جب آپ سو رہے ہیں نیند نہیں آ رہی، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی، کوئی بات نہیں، آپ اس ٹائم اللہ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں. آپ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچنا شروع، آپ اپنے گناہوں کو ذہن میں لے آئیں. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا شروع کر دیں، نیند آ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ امام ابو حنیفہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ امام مالک تھے امام ابو حنیفہ غالباً، اس نے کہا کہ میں ایک چیز کہیں رکھ کے بھول گیا ہوں، مجھے مل نہیں رہی، تو مجھے بتائیں کیا کروں. تو بڑا حیران ہوئے، کہتے کہ میں کیا آپ کو بتاؤں سوائے اس کے کہ تہجد پڑھیں، تہجد میں دعا کریں، مل جائے گی انشاءاللہ. تو وہ اگلے دن پھر آیا، کہتا کہ بڑا خوش تھا، کہتا مل گئی. تو انہوں نے کہا کیسے؟ کہتا کہ میں نے ابھی وضو ہی کیا ہے، تہجد پڑھنے لگا ہوں، ایک دم میرے ذہن میں آیا کہ ہاں ادھر ادھر رکھی تھی، تو میں جب وہاں گیا تو مل گئی. تو انہوں نے کہا ایگزیکٹلی، شیطان نے دیکھا تہجد پڑھنے لگا، اس نے کہا بس ٹھیک ہے اب اسے چیز یاد کروا دو. تو جب آپ اللہ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے نیند آ جائے گی. ٹھیک ہے، وہ اوور تھنکنگ والا شیطان بھاگ جائے گا. وہ تب تک ایکٹیو ہے جب تک وہ نیند آ رہی ہے، لیکن آپ اسٹل کچھ چیزیں سوچ رہے ہیں. جیسے ہی وہ دیکھے گا اوہو اس سے تو اللہ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، نعمتوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، وہ بھاگ جائے گا اور آپ کو نیند آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں سے شروع کرنا چاہیے، اور یہ ویسے بھی بڑی پاورفل ہے. جو چیز آپ سونے سے پہلے تھوڑا سوچتے ہیں نا، وہ لانگ ٹرم میموری میں جاتی ہے. تو بیسک سائنس ہے. اوکے، جیسے آپ کو اکثر ٹیچرز یہ ایڈوائز کرتے ہوئے نا کہ سونے سے پہلے ریوائز کر لو لیسن کو.
تو وہ پھر لانگ ٹرم میموری میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ویسے بھی آپ کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے. تو تفکر جو ہے اس کے پریکٹیکل میتھڈس ہیں, اور انسان کو کوئی نوٹ پیڈ پہ نا چیزیں لکھنی چاہیے, اور وہ ریڈ آؤٹ, جب وہ بہت ڈاؤن ہے تو اس کو پھر وہ پڑھنی چاہیے کہ دس از اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ مجھے کیوں چھوڑے گا, اور کچھ ایسی آیات کلیکٹ کرنی چاہیے جس سے انسان کو ایک دم سے تقویت مل جائے, انسان واپس آ جائے. ٹھیک ہے, تو شیطان کا کام میں نے آپ کو بتا دیا, آپ کو ہیلپ لیس بنانا, آپ کو شو کرنا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے, اٹس اوور, لرنڈ ہیلپ لیس جسے کہتے ہیں نا, لرنڈ ہیلپ لیسنس, تو وہ اس طرف لے جاتا ہے. تو اس کا حل یہی ہے, یقین کریں اس کا حل یہی ہے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جب آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے نا, اور وہ اچھی خاصی فیس آپ سے لے لے گا, وہ بھی آپ کو یہی سکھا رہا ہے انڈائریکٹلی. اس کو کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی کہتے ہیں سائیکالوجی کی لینگویج میں, سی بی ٹی, کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ بھی ہے, سی بی ٹی بھی یہ ہے, ایگزسٹینشیل تھراپی بھی یہ ہے. تو وہ پیسے لے کے آپ کو کرا رہا ہے, اس سے بہت بہتر نہیں آپ یہ خود کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, ساری سوچوں کی گیم ہے. جس طرح آپ نے اپنے آپ کو نیگیٹیوٹی کا عادی بنا لیا, اس طرح پازیٹیوٹی کا عادی بنایا. نیگیٹیوٹی کا عادی بھی تو آپ نے ہی بنایا نا, اپنے آپ کو سوچ سوچ کے اس کا پاتھ وے آپ نے خود بنا لیا. تو اب آپ ذرا اپوزٹ سائڈ پہ سوچنا شروع کریں. ٹھیک ہے, تو یہ تفکر بہت ضروری ہے. تو تفکر کیا ہوا, ٹو کٹ اٹ شارٹ, پھر آگے چلتے ہیں, کہ کسی چیز کا پروف سامنے رکھ کے اس پر سوچنا. ٹھیک ہے, جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا پروف آپ کو بہت ملے گا اپنی زندگی میں, کہ کہاں کہاں اللہ نے میری مدد کی ہے, آپ کو سینکڑوں پروف مل جائیں گے. اللہ کی مرسی کے پروف آپ کو اپنی لائف میں سینکڑوں مل جائیں گے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی گریٹنس کے پروف آپ کو اپنی لائف میں بہت مل جائیں گے. تو وہ پروف سامنے رکھ کے پھر سوچنا کہ واقعی اللہ کتنا عظیم ہے. پھر جب آپ نماز میں سبحان ربی العظیم کہیں گے تو مزہ بھی آئے گا, محبت سے نکلے گا نا, پھر زبردستی نہیں نکل رہا, پھر محبت سے نکل رہا ہے کہ واقعی میرا رب کتنا عظیم ہے, یعنی اس کی عظمت اتنی ہے کہ وہ میرے گناہوں کو لیٹ گو کر دیتا ہے, وہ مجھے فوراً نہیں پکڑ لیتا. ٹھیک ہے, بار بار لیٹ گو کرتا ہے, مجھے چانسز دے رہا ہے, اور ویسے بھی وہ بڑا عظیم ہے. تو یہ سب جو ہے وہ تفکر ہے. اور اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں پروف دیا ہے اپنی وحدانیت کا, وہاں پہ تفکر کی دعوت بھی دی ہے کہ یہ سب پروف ہے تمہارے سامنے, اب اس میں تم تفکر کرو, یعنی بیٹھ کر سوچو, غور و فکر کرو. جیسے قرآن میں نے اللہ نے سٹوریز بتائیں, اب ان سٹوریز پہ غور و فکر کرو. ٹھیک ہے, یعنی ہم نے بچپن سے پڑھی حضرت مریم کی سٹوری, حضرت یوسف کی سٹوری, حضرت موسیٰ کی سٹوری, لیکن کتنے لوگوں نے صحیح سے ان پہ غور و فکر کیا ہے؟ ویری فیو. اگر آپ یہ 3 سٹوریز ہی لے لیں اور ان پہ غور و فکر کریں, میں آپ کو تھوڑا سا ریوزٹ کراتا ہوں, کیونکہ سیدھی سی بات ہے, میں جب پریشان ہوتا ہوں میں تو ان 3 کی سٹوری لاتا ہوں ذہن. ان 3 کی کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ جو ڈیٹیلڈ سٹوریز ہیں وہ ان 3 لوگوں کی ہیں قرآن میں. حضرت موسیٰ کی بہت بار اللہ نے موسیٰ کی سٹوری بار بار سنائی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد حضرت مریم کی پوری سورہ مریم, پھر سورہ آل عمران میں بھی کچھ حصہ ہے. ٹھیک ہے, حضرت مریم کی, اور اس کے بعد حضرت یوسف کی تو پوری سورہ نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو جو اللہ تعالیٰ نے بہت ڈیٹیل میں سٹوری سنائی ہے نا, ان میں بہت اسپیشل بات ہے, یہ بات یاد رکھیں. اب دیکھیں آپ حضرت یوسف کی سٹوری اٹھائیں. اب شیطان آپ کو کہتا ہے کہ پریشانی نہیں جا سکتی, ہے تو ہے, یا وہ آپ کو ایسا ڈالتا ہے کہ چائلڈہڈ میں جو ہو چکا ہے, وہ ڈیمیج ہو چکا ہے, وہ ہیل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, جیسے آج کل ٹراما کی بڑی بات ہوتی ہے, چائلڈہڈ ٹراما کی. سورہ یوسف ہمیں کیا سبق دیتی ہے کہ چائلڈہڈ ٹراما بھی ہیل ہوتا ہے, اور اگر اللہ چاہے تو بچپن کے واقعات آپ کو فیوچر میں افیکٹ نہیں کرتے, اگر اللہ چاہے. ٹھیک ہے, اور پریشانی بھی دور ہوتی ہے, پریشانیاں انسان کی ضرور اللہ تعالیٰ حل بھی کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ انسان کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ انسان کو ڈیفینڈ بھی کرتا ہے. جیسے یوسف کو آپ پوری سٹوری سنیں تو یہی نظر آ رہا ہے. تو دیکھیں یوسف کو کنویں میں پھینکا گیا, لیکن اس ٹرامیٹک ایونٹ کے باوجود وہ بہت پروڈکٹیو اور بڑے ایک کمپوزڈ انسان بنے فیوچر میں جا کے. انہوں نے اپنے آپ کو کیسے ہیل کیا؟ آف کورس اللہ نے کیا, سیدھی سی بات ہے. تو اللہ آپ کو اپنی پاور بتا رہا ہے جو کہ آپ کو کب مدد دے گی, جب آپ کو شیطان یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. بھائی کیوں کچھ نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہے, وہ کریٹر ہے, کہ اللہ کچھ نہیں کر سکتا؟ یعنی اللہ بھی بے بس ہو گیا آپ کے مسئلے کو لے کے, آپ کی پریشانی کو لے کے, اللہ بھی بے بس ہو چکا ہے, نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. حضرت یوسف کی سٹوری آپ کے سامنے ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے حضرت یعقوب نے کہا تھا کہ اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتا ہے, سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ حضرت موسیٰ کی سٹوری پر آئیں تو وہ اتنی امیزنگ ہے, یعنی آپ اپنے آپ کو ذرا اس سیٹ پر رکھیں, حضرت موسیٰ کی سیٹ پر ذرا 1 منٹ کے لیے آئیں ان کے شوز میں, اور سوچیں کہ آپ پاکستان میں بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. انفیکٹ آپ جو ہے نا وہ پرائم منسٹر کے اڈاپٹیڈ سن ہیں, اور آپ سے نا کوئی بندہ قتل ہو گیا غلطی سے, اور اب پوری فوج پوری پولیس آپ کے پیچھے ہے ملک کی. تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ آپ ڈپریشن سے مارے جائیں گے. یعنی ایک دم پرائم منسٹر کے بیٹے سے, اڈاپٹیڈ سن سے, ایک دم مجرم, ایک دم کرمنل. ٹھیک ہے, اور آپ غم سے مارے جائیں گے. میرے ساتھ ہوا کیا؟ یو ول ناٹ بلیو اٹ کہ ایک مومنٹ میں کہاں سے کہاں آ گیا ہوں.
یعنی میں پرنس سے, پرائم منسٹر کے بیٹے سے ایک دم فیوجیٹو بن گیا. دس از واٹ ہی وینٹ تھرو. مطلب ینگسٹرز کیا اپنے رونے روتے ہیں, کیا ہوا ینگسٹرز کے ساتھ؟ نتھنگ. کیا رونا, بچپن کے کیا ایسے ٹراماز ہیں؟ کیا حضرت یوسف والا ٹراما ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ کیا آپ کو آپ کے باپ سے جدا کر دیا گیا ہے؟ کیا بھائیوں نے آپ کو بہت بڑا دھوکہ دے دیا ہے؟ بھائیوں نے آپ کو مارا, کنویں میں پھینکا؟ کیا ہوا آپ سے؟ آر یو سولڈ ایز اے سلیو؟ کیا آپ کو کوئی سلیو مارکیٹ میں بھیج دیا گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مثالیں کیوں دیتا ہے کہ دیکھو انبیاء اس لیول پہ ٹیسٹ کیے گئے. لیکن کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب اتنا ڈرے, خوف تھا طاری ان پہ, ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی, یہ دعا کی, بھاگ گئے, کچھ سمجھ نہیں آئی, بھاگ گئے. ٹھیک ہے, اب وہ مدین میں گئے, جنگلوں میں گئے, وہاں پہ کیا ان کی کیفیت ہوگی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور ابھی وہ نبی نہیں بنے, ہی ہیز نو آئیڈیا. ایون ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کی میں کیسے عبادت کروں, یعنی ابھی تک وہ نبی نہیں بنے, ان کو شریعت نہیں ملی, ان کو تورا نہیں ملی. تو سوچیں کہ کیا ایک نیا چیپٹر کھلا ان کی لائف میں. اور وہ پورا چیپٹر آپ کو بتایا, بچیوں کو دیکھا, کنویں سے پانی پلاتے, ان کی مدد کی. ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد یہ دعا کی, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو آپ کو کیا ملتا ہے سبق کہ دیکھیں کبھی بھی انسان کا ایسا ٹیسٹ نہیں ہوتا کہ وہ بالکل ہی مارا جائے, بالکل ہی گر جائے. کیونکہ موسیٰ السلام میں اتنی ہمت تو تھی نا, انہوں نے یہ دعا کر لی اور بچیوں کی مدد کر دی. تو ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ ڈو سم تھنگ. جب آپ وین یو ار ڈاؤن, کوئی نیکی کا عمل کریں. حضرت موسیٰ نے نیکی کا عمل کیا, اس عمل کو واسطہ بنا کے دعا کی, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اب کوئی کہے نہیں مجھ میں نیکی کرنے کی بھی سکت نہیں رہی, یہ پھر شیطان ہے. یہ پھر 100% شیطان اس پہ آ چکا ہے, اور وہ نوالا بن چکا ہے وہ انسان شیطان کا. ٹھیک ہے, جو شیطان اس کو نکل جائے گا, سیدھی سی بات. تو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے, اور ان سٹوریز پر اس وقت تفکر, اس وقت غور و فکر کرنا چاہیے کہ نہیں, حضرت موسیٰ واز ان اے ورس سچویشن دین می. حضرت موسیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, روزگار نہیں تھا, نتھنگ. کرمنل بن گئے, فیوجیٹو بن گئے, کرمنل ایز پر اس لاء کے مطابق, حالانکہ غلطی ان کی نہیں تھی, لیکن اینی وے. تو اللہ نے روزگار بھی دیا, شادی بھی کرائی, بچے بھی دیے, اللہ تعالیٰ نے گھر کا بھی انتظام کیا. اس کے بعد ہی بیکیم اے لیڈر. کیا ان کی لائف ختم ہو گئی, تباہ ہو گئی؟ نو. تو انشاءاللہ یہ کچھ چیزیں ہیں, اور تفکر اور تدبر کی طرف آئیں, غور و فکر کی طرف آئیں, اپنا مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں. آپ کے بہت سے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے, ٹرسٹ می. اگر آپ موبائل کو سائڈ پہ رکھ کے بس واپس آ جائیں, تھوڑا سا ریئل ورلڈ میں واپس آ جائیں, اور ذرا غور و فکر کرنا شروع کریں, اینڈ اسٹارٹ ود اللہ. ہو از اللہ, اور اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کتنا مرسیفل ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.